ایک تھی مہرو جو سنڈریلا کی طرح اپنے شہزادے کا انتظار کر رہی تھی، اور ایک تھا بگڑا شہزادہ جس نے اپنی سنڈریلا کے لیے ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ لاہور کی تنگ اور پرانی گلیوں میں واقع ایک چھوٹا سا مکان جس کی دیواروں پر مشکل وقت کے نشان تھے، لیکن یہ اینٹوں سے بنا مکان مہرو کی پوری دنیا تھی۔ وہ مہرو جو زندگی کے پیچیدہ راستوں پر تنہا محو سفر تھی۔ مہرو نے بچپن ہی میں باپ کے سائے سے محرومی دیکھی تھی۔ غربت اور مصائب نے ان کی معصومیت چھین لی، اور حالات نے اسے ایک ایسی زندگی کی طرف دھکیل دیا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ بے رحم دنیا نے مہرو کو بچپن ہی سے مشکل حالات کا مقابلہ کرنا سکھا دیا تھا، لیکن پھر بھی انسان تھی نا، اسی لیے زندگی کی تلخیاں اسے روز آزماتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموشی اور خوف چھپا ہوا تھا، اور دل میں ایسی دردناک کہانیاں تھیں جنہیں وہ کبھی کسی سے کہہ نہ سکی، یا شاید اس کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ہر روز اپنے حصے کا بوجھ اٹھائے وہ زندگی گزار رہی تھی۔ مہرو کے گھر میں ایک فالج زدہ ماں، 2 عدد بوسیدہ چارپائیاں، زنگ آلود 2 ٹرنک، چند ایک ٹوٹے پھوٹے برتن اور کچھ بے رنگ کپڑوں کے جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک سلائی مشین بھی تھی جو مہرو اور اس کی ماں کی ضروریات مشکل سے ہی صحیح لیکن پوری کر رہی تھی۔ مہرو سارا دن مشین پر بیٹھ کر گھر کے کرائے، ماں کے علاج اور 2 وقت کی روٹی کے لیے مشقت کرتی تھی۔ کیا میں ایسی زندگی گزارنے کے قابل ہوں؟ 16 سالہ مہرو جب کبھی شیشے میں خود کو دیکھتی تو یہ سوال خود سے ضرور کرتی تھی۔ مہرو کی خوبصورتی ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر وقت جیسے تھم سا جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری جھیل کی طرح تھیں جن میں خاموشی اور گہرا راز پوشیدہ تھا۔ اس کی لمبی سیاہ زلفیں شام کے سائے کی مانند اس کے چہرے کو گھیرے رکھتی، اور اس کے گالوں کی سرخی گلاب کی پنکھڑیوں کا احساس دلاتی۔ مہرو کا معصوم چہرہ اور نرم لہجے میں بات کرنے کا انداز اسے اور بھی حسین بنا دیتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسا جادو تھا کہ جیسے خزاں میں بہار کی خوشبو آ جائے۔ اس کی سادگی، وقار اور شرم و حیا نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا جو ہر دیکھنے والے کے دل کو چھو جاتا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی خاموشی میں کئی کہانیاں چھپائے بیٹھی ہے۔ مہرو، تم اس قابل ہو کہ کسی شہزادے کی سلطنت میں شہزادی کی طرح راج کرو، شیلا نے اپنے گولڈن بالوں کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا تو مہرو اداسی سے مسکرانے لگی۔ باجی، میں ایسے خواب نہیں دیکھتی جو پورے نہ ہو سکیں، مہرو نے سنجیدگی سے کہا۔ مہرو ایک حقیقت پسند لڑکی تھی، لیکن پھر بھی شیلا اس کی ایسی کسٹمر تھی جس کا آنا مہرو کو خوش کر دیتا تھا۔ ایک تو وہ جب بھی آتی کام سے زیادہ پیسے دے کر جاتی، دوسرا وہ مہرو کو اس کے بہت خاص ہونے کا پروانہ بھی تھما کر جاتی تھی۔ مشین کا پہیہ گھماتی مہرو لاشعوری طور پر کسی شہزادے کا انتظار کرنے لگی، اور پھر وقت کے پہیے نے اسے ایک شہزادے کے محل میں پہنچا دیا۔ لیکن یہ محل مہرو کے خوابوں جیسا نہیں تھا۔ احتشام خانزادہ کا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا۔ دولت، جاہ و جلال اور رتبے نے اسے بچپن ہی سے بہت مغرور بنا دیا تھا۔ اسے زندگی کی ہر آسائش فراہم کی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن دوستوں کے ساتھ محفلوں اور تفریحات میں مشغول رہتا تھا۔ اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی، اسی لیے احتشام کی نظر میں لوگ آسانی سے خریدے جا سکتے تھے، اور اس کے نزدیک عورتیں محض تفریح کا ذریعہ تھی۔ محبت اور احترام اور جذبات یہ اس کی زندگی میں نہیں تھے۔ محبت اور احترام جیسے جذبات سے اس کی زندگی آری تھی۔ اس نے زندگی کو ہمیشہ اپنے اصولوں پر گزارا، اور اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر اس رات پہلی بار کوٹھے کا رخ کیا۔ اس رات جب احتشام نے اپنے دوستوں کے ساتھ کوٹھے کا رخ کیا تو اس کے دل میں کوئی خاص احساس نہ تھا۔ وہ تو بس ایڈونچر کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ لیکن جب اس نے مہرو کو پہلی بار دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ وہ مہرو کی نیلی آنکھوں میں چھپے خوف اور درد کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت نے اس کی دنیا کو ایک لمحے کے لیے روک دیا تھا۔ احتشام شاندار سے کمرے میں ایک معصوم سی لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔ یہ لڑکی طوائف نہیں لگ رہی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے صوفے پر بیٹھی لڑکی کی طرف قدم بڑھائے۔ پلیز میرے قریب مت آؤ،
میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مہرو نے کھڑے ہوتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا۔ اس لمحے احتشام کو انجانی سی خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ اس کی نظر میں یہ ایک نئی چیز تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی کے سامنے تھا جو اپنی بے بسی اور معصومیت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ احتشام نے جان بوجھ کر اس کے خوف کو آزمانے کی کوشش کی۔ میں تمہاری قیمت ادا کر چکا ہوں، وصول کیے بغیر کیسے چھوڑ دوں؟ مہرو نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میں آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گی، خدا نہ مجھے اس جہنم سے نکال دیں۔ اور اس کی آواز میں التجا تھی جیسے کہ وہ اپنی زندگی کا آخری سہارا تلاش کر رہی ہو۔ اچھا، تو کیا اب تک تم اس انتظار میں دودھ کی دھلی بن کر یہاں کوٹھے پر بیٹھی تھی کہ کوئی رحم دل شہزادہ آئے اور لاکھوں روپے دے کر تمہیں یہاں سے لے جائے اور پھر نکاح بھی کرے تم سے اور اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھ لے؟ احتشام نے تمسخر سے کہا۔ مجھے آج صبح یہاں دھوکے سے لایا گیا ہے۔ میری ماں مر گئی تھی اور مالک مکان نے مجھے گھر سے نکال دیا، پھر وہ شیلا مجھے لے گئی اور آج مجھے یہاں چھوڑ گئی۔ مہرو روتے روتے ایک اجنبی کو خود پر بیتے درد سنا رہی تھی۔ احتشام کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس لڑکی کا رونا دھونا دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں رہنے والی لڑکیاں امیرزادوں کو جال میں پھنسانے کے لیے اس قسم کی جھوٹی کہانیاں سناتی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل مہرو کی طرفداری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس رات احتشام اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے نکل آیا، مگر مہرو کی باتیں اس کے دل و دماغ میں گونجتی رہیں۔ پہلی بار اس نے کسی لڑکی کی آنکھوں میں حقیقی درد کو محسوس کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور اس کے دل میں سوالات اٹھنے لگے تھے۔ یہ کون لڑکی ہے؟ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ وہ زندگی کا حصہ بننے پر مجبور ہو گئی؟ پوری رات وہ اسی الجھن میں رہا۔ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی کی سچائی جاننے کی کوشش کرے گا۔ اگر اسے واقعی زبردستی وہاں لایا گیا ہے تو اسے وہاں سے ضرور نکالے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، پل میں تولا اور پل میں ماشا۔ وہ چٹان کی طرح سخت تھا، موم کی مانند نرم تو وہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مہرو کے معاملے میں اس کا دل موم ہو چکا تھا۔ اگلے دن احتشام نے مہرو سے دوبارہ ملاقات کا فیصلہ کیا۔ اس بار وہ نگینہ بائی کے کوٹھے پر اکیلا ہی جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح یہ بات اس کے گھر پہنچے۔ دیکھو، اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ سچ بولو گی تو فائدے میں رہو گی، کیونکہ اپنے ساتھ جھوٹ بولنے والوں کو میں دنیا میں ہی رہنے نہیں دیتا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے احتشام نے اسے وارننگ دی۔ مہرو نے لرزتی آواز میں اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی ماں کے انتقال کے بعد شیلا نے نوکری اور رہنے کی جگہ دینے کے نام پر اسے دھوکہ دیا اور اسے اس دلدل میں پھینک دیا۔ شیلا ہمیشہ سے میرا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے یہ موقع مل گیا۔ جب مالک کے مکان نے گھر خالی کروایا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی، کچھ دن اپنے ساتھ رکھا اور پھر یہاں چھوڑ گئی۔ مہرو بولتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کی باتوں میں درد اور بے بسی تھی، اور حیرت انگیز طور پر احتشام کی آنکھوں میں پہلی بار کسی کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی تھی۔ شاید یہ ہمدردی نہیں تھی، وہ مہرو کے حسین چہرے کے حصار میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ مہرو کی کہانی سننے کے بعد احتشام کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ اس کے لیے تو ہمیشہ زندگی پھولوں کی سیج رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ دنیا ایک عذاب سے کم نہیں۔ مہرو کی درد بھری داستان نے اس کے دل میں انسانیت کی ایک چنگاری روشن کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو شاید مہرو ہمیشہ کے لیے اس زندگی میں قید رہ جائے گی۔ مہرو، میں تمہیں اس دلدل سے ضرور نکالوں گا، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ احتشام نے مہرو کی آوارہ سی لٹ کو محبت سے چھوتے ہوئے جذب کے عالم میں سوال کیا تو مہرو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ احتشام کی قربت اسے دیوانہ بنا رہی تھی۔ مہرو کو آج سے پہلے اپنا آپ اس قدر معتبر نہیں لگا تھا۔ آج وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ احتشام نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور مہرو کی طرف دیکھا جو خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ احتشام نے اپنا سوال دہرایا تو مہرو نے لرزتی پلکیں اٹھا کر دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اس جگہ کی سب سے انمول چیز بنا رہی تھی۔ احتشام اس پل کی قدر کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔
کمرے میں خاموشی تھی، صرف دور کہیں سے ساز کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مہرو خاموش تھی اور بالکل خاموش تھی۔ اسے اپنی بدلتی ہوئی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ احتشام نے نرم لہجے میں کہا، تمہاری آنکھوں میں جو سچائی اور پاکیزگی ہے، شاید اس جگہ کا کوئی حصہ بھی اسے چھو نہیں سکا۔ مجھے تمہاری پاکیزگی پر بھروسہ ہے، لیکن کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ احتشام کے تیسری بار پوچھنے پر مہرو کا سر اسبات میں ہل گیا۔ مہرو کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد احتشام نگینہ بائی کے پاس آ گیا۔ احتشام نے نگینہ بائی کی طرف گہری نظر ڈالی اور مضبوط لہجے میں کہا، نگینہ بائی، مہرو یہاں میری امانت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہو جیسا ایک پاکیزہ اور معصوم لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نگینہ بائی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، احتشام بابو، کوٹھے کی دیواروں میں کوئی امانت محفوظ نہیں رہتی۔ یہاں آنے والا ہر شخص اپنی مرضی سے آتا ہے، مگر اپنی عزت کو یہاں کی ہواؤں میں گم کر دیتا ہے۔ نگینہ بائی کو یہ امیر زیادہ عقل سے فارغ لگ رہا تھا، اسی لیے تو کوٹھے پر بیٹھ کر پاکیزگی کی باتیں کر رہا تھا۔ نگینہ بائی، شاید آج ان دیواروں کا نصیب بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ مہرو یہاں میری امانت ہے، میں جلد اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ جتنے دن مہرو یہاں رہے گی اس کی منہ مانگی قیمت آپ کو ملتی رہے گی۔ میں 1 ہفتے کے بعد مہرو کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ احتشام نے لاکھوں کا چیک نگینہ بائی کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ نگینہ بائی کو بھلا کیا اعتراض تھا؟ اسے تو بس پیسوں سے مطلب تھا، وہ پھر چاہے ایسے ملتے یا ویسے ملتے۔ انہوں نے مہرو کو کسی کے بھی سامنے پیش نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ نگینہ جانتی تھی یہ محبت نامہ بس چند دن ہی چلے گا۔ انہوں نے ایسے پروانے بہت دیکھے تھے جو 4 دن عشق کا راگ الاپ کر غائب ہو جاتے تھے۔ احتشام مہرو کو آزادی کی امید کا جگنو تھما کر جا چکا تھا۔ مہرو ایک ایک پل گن کر گزار رہی تھی۔ بنو رانی، تمہارا دولہا بارات لے کر نہیں آئے گا، بس 4 دن ہے تمہارے پاس۔ ان 4 دنوں میں شرافت کا جتنا لبادہ اوڑھنا ہے اوڑھ لو، پھر سیدھی طرح دھندے پر لگ جانا۔ میں ایک دن بھی تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں دوں گی۔ نگینہ بائی نے سفید نگینوں سے بنے کنگن گھماتے ہوئے کہا تو مہرو کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اگر احتشام واپس نہ آیا تو؟ یہ سوال ناک کی طرح پھن پھیلائے اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن وہ بس ایک کام کر سکتی تھی، اور وہ تھا احتشام کا انتظار کرنا۔ وہ دل و جان سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ احتشام چاہتا تو اسی وقت مہرو کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا۔ وہ مہرو کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ اپنے بابا کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا تھا، اور چھپ کر کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ اگر وہ مہرو سے کورٹ میرج کر لیتا تو مہرو کی جان خطرے میں آ جاتی، اور وہ ایسا رسک بالکل نہیں لے سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین سے بات کرے گا اور انہیں قائل کرے گا کہ وہ مہرو کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ وہ سب کچھ بہت جلدی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ زیادہ دن مہرو کو اس کوٹھے پر رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ رات کے وقت جب خانزادہ صاحب اور فہمیدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، احتشام نے حوصلہ کر کے ان دونوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ احتشام کی بات سن کر خانزادہ صاحب مسکرانے لگے۔ میرے بیٹے کو پھر کوئی کار پسند آ گئی ہے کیا، یا پھر ورلڈ ٹور کرنے کا ارادہ ہے؟ خانزادہ صاحب نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باپ کی بات سن کر پہلے تو احتشام مسکرایا، اور پھر اس نے سنجیدگی سے بات شروع کرتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں انہیں بتایا کہ وہ مہرو کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے۔ اس نے انہیں بتایا کہ مہرو ایک معصوم اور مظلوم لڑکی ہے جسے اس دنیا نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ اسے ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے مہرو کے بارے میں اپنے ماں باپ کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ یہ سنتے ہی خانزادہ صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے زوردار آواز میں کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایک ایسی لڑکی جو کوٹھے کی ہے تمہارے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات ہماری عزت اور خاندانی وقار کو کیسے متاثر کرے گی، یہ سوچا ہے تم نے؟ بابا جان، میں جانتا ہوں کہ اس کا ماضی کیسا ہے، وہ بالکل پاکیزہ ہے۔ اگر میں نے اسے وہاں سے نہ نکالا تو وہ اس زندگی کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے گی۔ میری زندگی میں پہلی بار کسی لیے میرے دل میں احترام اور ہمدردی پیدا ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اس زندگی سے نکال کر ایک باعزت زندگی دوں۔ احتشام نے نرمی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ فہمیدہ خانزادہ بھی بیٹے کی بات سن کر صدمے میں تھی۔
انہوں نے بھی اس کے فیصلے کی مخالفت کی۔ تمہیں ہزاروں لڑکیاں مل سکتی ہیں جو تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گی، تم کیوں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو؟ فہمیدہ خانزادہ نے نخوت سے کہا۔ انہیں بنا دیکھے ہی اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے زندگی کو ہمیشہ اپنی مرضی سے جیا ہے، کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ پہلی بار مجھے کسی کی زندگی سنوارنے کا موقع ملا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی زندگی میں وہ روشنی بنوں جو اس کے اندھیروں کو ختم کر دے۔ احتشام کی یہ بات سن کر خانزادہ صاحب کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تم اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتے ہو نا؟ ان کے پوچھنے پر احتشام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر تم اس لڑکی کی صرف مدد کرنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تم پیسے دے کر اسے وہاں سے نکالو، تمہاری ماں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کا نکاح کروا دے گی، اس طرح تم بھی خوش ہو جاؤ گے اور ہم بھی راضی ہو جائیں گے۔ خانزادہ صاحب نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ احتشام کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سے سب کچھ چھین لینے کی بات ہو رہی ہو۔ بابا، میں مہرو سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے شادی بھی اسی کے ہی ساتھ کروں گا، یہ کہہ کر وہ غصے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خانزادہ صاحب، اگر اس نے واقعی اس طوائف سے نکاح کر لیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور ویسے بھی ابھی اس کی عمر 25 سال ہے اور یہ شادی کی باتیں کر رہا ہے۔ فہمیدہ بیگم نے پریشانی سے کہا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، تم فکر نہ کرو، ابھی اس پر زیادہ سختی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 2-4 دن اسے چکر لگانے تو اس لڑکی کے پاس، خود ہی اس لڑکی کی اصلیت سے واقف ہو جائے گا۔ خانزادہ صاحب نے اپنی شریک حیات کو تسلی دی۔ شوہر کی بات سن کر فہمیدہ بیگم مطمئن ہو گئی، وہ بھی بیٹے کی فطرت کو جانتی تھی۔ احتشام حد سے زیادہ غیر مستقل مزاج واقع ہوا تھا، لیکن اس بار احتشام نے اپنے والدین کے رد عمل کے باوجود مہرو سے نکاح کا عہد کر لیا تھا۔ اس نے جب مہرو سے بات کی تو مہرو کے چہرے پر خوشی اور خوف دونوں کے آثار تھے۔ اس کے دل میں خوشی تھی کہ کوئی اسے اس زندگی سے نکالنا چاہتا ہے، مگر ساتھ ہی خوف تھا کہ شاید یہ سب خواب ہے جو کبھی حقیقت نہیں بن پائے گا۔ احتشام نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ پر اعتماد ہے مہرو؟ میں تمہیں اس زندگی سے نکال کر ایک نئی شروعات دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے جیو، بغیر کسی خوف کے۔ اس کی باتیں سن کر مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے روتے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کا دل خوف سے آزاد ہونے کے قریب تھا، مگر اس کے دماغ میں ابھی بھی کچھ خدشات تھے۔ ہم نکاح کب کریں گے احتشام؟ میں نکاح کے بغیر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مہرو کی بات سن کر احتشام اتنے دن کی پریشانی بھول کر ہنسنے لگا۔ یار مہرو، کیا چیز ہو تم؟ ابھی تو سوں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، اور دیکھو اتنے دن سے بس تمہارے خوبصورت بالوں کی آوارہ لٹوں سے ہی دل بہلا رہا ہوں۔ احتشام نے شرارت سے اس کی لٹ کو کھینچا تو مہرو نے جھینپ کر اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ احتشام نے نگینہ بائی کو ایک موٹی تازی رقم دی اور مہرو کو وہاں سے آزاد کروا لیا۔ مہرو، میں چاہتا ہوں کہ تم سے نکاح اس وقت کروں جب ماما اور بابا بھی راضی ہوں، کیا تم کچھ دن میرے لیے انتظار کر لو گی؟ احتشام کی بات سن کر مہرو کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، اور دوسری بات یہ کہ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کروں گا۔ مہرو جو بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی، شرم سے لال ہو گئی۔ اس کو شرماتا دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ مہرو کی یہی ادا تو اس کے دل کے آر پار ہوئی تھی۔ احتشام نے مہرو کے لیے ایک الگ مکان کا انتظام کیا جہاں وہ عزت اور سکون سے رہ سکے۔ مہرو کے لیے یہ سب ایک خواب جیسا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار اسے کسی کی محبت میسر آئی تھی۔ جب مہرو نے پہلی بار اپنے نئے گھر میں قدم رکھا تو اس کے چہرے پر حیرانی اور خوشی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہی تھی۔ اس کا دل احتشام کے لیے دعا گو تھا۔ آہستہ آہستہ مہرو نے زندگی کے نئے رنگ دیکھنے شروع کیے۔ احتشام اس کی ہر ضرورت کو اس کی کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی پورا کر دیا کرتا تھا۔ فرنشڈ گھر، اچھا کھانا، نئے کپڑے اور سب سے بڑھ کر احتشام جیسا ہمسفر، وہ بے انتہا خوش تھی۔ احتشام نے اپنے وعدے کے مطابق اس سے فاصلہ قائم کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف خانزادہ ہاؤس میں اب بھی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ خانزادہ صاحب اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے اس بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا ایک عام لڑکی سے نکاح کرنے کا سوچ رہا ہے۔ خانزادہ صاحب نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی عزت اور وقار کو اہمیت دی تھی،
और अब उन्हें लगता تھا کہ احتشام کے اس فیصلے سے ان کی عزت داغدار ہو جائے گی۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی احتشام اپنے والد کے دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں بدل رہا تھا۔ وہ مہرو کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی محبت تھی، وہ محبت جو وہی کی طرح اس کے دل پر نازل ہوئی تھی۔ بیٹے کی ضد دیکھ کر خانزادہ صاحب حد سے زیادہ غصے میں تھے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا کسی بازار کی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ چاہتے تو منٹوں میں اس لڑکی کو غائب کروا کر یہ قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے تھے، لیکن بیٹے کا جنون دیکھ کر کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے گریزاں تھے جس سے احتشام ان سے باغی ہو جاتا۔ احتشام، تم ہمارے خاندان کی عزت اور وقار کو جانتے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک ایسی لڑکی کا داخلہ ہو جو ایسی جگہوں پر جاتی رہی؟ خانزادہ صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ بابا، مہرو ایک پاکیزہ اور بے گناہ لڑکی ہے۔ وہ خود کوٹھے پر نہیں گئی، بلکہ حالات نے اسے وہاں دھکیلا تھا۔ وہ اس زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے تو میں اس کی زندگی میں آ گیا، اسے دھوکے سے وہاں لے جایا گیا تھا۔ بیٹے کی بات سن کر خانزادہ صاحب ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں خاموش دیکھ کر احتشام نے اپنے والدین کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی لوگ غلط جگہ پر بھی صحیح لوگ ملتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مہرو میری زندگی میں ایک روشنی بن کر آئی ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے ماں باپ کو مہرو کو عزت سے اس گھر میں لے کر آنے کے لیے منانا چاہتا تھا۔ بیٹا، شاید تمہاری بات میں کچھ سچائی ہو، لیکن اس معاشرے میں یہ سب آسان نہیں ہے۔ لوگ باتیں کریں گے، تمہاری عزت کو داغدار کریں گے، ہمارا اپنے سرکل میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ فہمیدہ بیگم نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ احتشام نے گہری سانس لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ہر خواہش لمحوں میں پوری کر دینے والے ماں باپ آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور خوشی کیوں نہیں پوری کر رہے۔ ماما، عزت انسان کے کردار سے ہوتی ہے، اس کے ماضی سے نہیں، اور میرا یقین ہے کہ مہرو اس قابل ہے کہ اسے ایک نئی اور عزت دار زندگی دی جائے۔ اس نے ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ خانزادہ صاحب اور فہمیدہ بیگم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، گویا ایک مشکل فیصلہ ان کے سامنے آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم نے دل سے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر ایک شرط ہے، ہم اس لڑکی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی تمہارے کہنے کے مطابق ہے تو ہم اسے قبول کر لیں گے۔ فہمیدہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا تو خانزادہ صاحب غصے سے اپنی شریک حیات کی طرف دیکھنے لگے۔ فہمیدہ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا تھا آپ دونوں میری خوشی کے لیے مہرو کو قبول کر لیں گے۔ احتشام نے خوشی سے ماں باپ کو گلے لگایا، وہ بے حد خوش تھا۔ فہمیدہ بیگم، تم کب سے میری مرضی کے خلاف جانا سیکھ گئی ہو؟ احتشام کے جانے کے بعد خانزادہ صاحب نے غصے سے کہا، میں آپ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، لیکن آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو انگلی ٹیڑھی کر لیں۔ فہمیدہ بیگم کی بات سن کر خانزادہ صاحب مسکرانے لگے، اور پھر وہ دونوں مہرو کو اپنے بیٹی کی زندگی سے نکالنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ اس سب سے بے خبر احتشام اگلے دن مہرو کے پاس گیا اور اسے یہ خوشخبری سنائی۔ اس کی بات سن کر مہرو کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات تھے۔ اس کی زندگی میں پہلی بار اسے اپنی قسمت بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم کل تیار رہنا، میں ماما اور بابا کو لے کر آؤں گا، اور پھر بہت جلدی تمہیں اپنے پاس لے جاؤں گا۔ احتشام نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو مہرو کو لگا جیسے پوری دنیا اس کے ہاتھ میں سما گئی ہو۔ مستقبل کے ڈھیروں خواب ایک دوسرے کی آنکھوں میں سجانے کے بعد احتشام کل آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا، لیکن یہ وعدہ صرف وعدہ ہی رہا۔ احتشام اپنے ماں باپ کو لے کر نہیں آیا، اور مہرو کو ایسا لگا تھا کہ یہ ڈھلتا سورج اپنے ساتھ اس کی زندگی کا سورج بھی لے ڈوبے گا۔ قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ خانزادہ صاحب کو بھی کوئی کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن قسمت کے کھیل نے ان دونوں کو بھی کاری ضرب لگائی تھی۔ احتشام کا شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ احتشام کے ایکسیڈنٹ کے بعد کئی دن گزر چکے تھے۔ مہرو کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کا فون بھی مسلسل بند آ رہا تھا۔ بنو، تیرا دولہا تجھے ڈولی میں بٹھا کر نہیں لے کر جائے گا؟
نگینہ بیگم کے الفاظ ہتھوڑے کی مانند اس کی سماعتوں پر برس رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ مہرو کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ احتشام کا یوں غائب ہو جانا اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ ہر روز وہ چھت کی منڈیر پر جا کر دور جاتے راستوں کو دیکھتی کہ شاید احتشام واپس آ جائے، مگر ہر بار اسے مایوسی ہی ملتی تھی۔ ایک دن جب سورج ڈھلنے کو تھا، ہوا میں سردی کی ہلکی سی لہر تھی۔ مہرو گہری سوچوں میں گم اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ کیا واقعی احتشام نے مجھے دھوکہ دیا؟ اس کے دل میں یہ سوال بار بار ابھر رہا تھا۔ یہ سوچ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر حقیقت یہی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہوتی اور دل میں غصے اور بے چینی کا طوفان برپا تھا۔ میں نے تو اس پر اعتماد کیا تھا، اس کی ہر بات پر یقین کر لیا تھا۔ وہ دل میں خود سے باتیں کر رہی تھی، اس کے دکھ درد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ احتشام کا وہ پیار بھرا انداز، اس کی باتیں، سب کچھ جیسے ایک خواب سے لگنے لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنی خوبصورتی سے کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ رات کی تاریکی چاروں طرف چھا گئی تو مہرو نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید انتظار نہیں کرے گی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی ٹھانی۔ اگر احتشام نے واقعی مجھے دھوکہ دیا ہے تو مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ میں اس دکھ میں نہیں جی سکتی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اس کی وہ چیزیں جو احتشام سے وابستہ تھی، ان سب کو ایک جگہ جمع کرنے لگی۔ وہ احتشام سے جڑی ہر یاد کو مٹا دینا چاہتی تھی۔ ہر چھوٹی چیز اسے احتشام کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ ہر یاد اس کے دل کو ایک نئی چوٹ پہنچا رہی تھی۔ لیکن اس کی زندگی میں جو کچھ بھی تھا، وہ سب کچھ احتشام کی وجہ سے ہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی احتشام کی یادوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی۔ احتشام کی دی گئی شال صوفے پر رکھتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی اور دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی کو خود سنبھال لے گی، چاہے احتشام اس کے ساتھ نہ ہو۔ بدگمانی محبت کو کمزور کر دیتی ہے، اور مہرو کے دل میں بدگمانی پل کر اپنی محبت کو کمزور کر رہی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اسپتال میں بستر پر بے سدھ پڑا احتشام زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا ہے۔ کئی دن کوما میں رہنے کے بعد خوش قسمتی سے احتشام کو ہوش آیا تو اس کے لبوں پر مہرو کا نام مچل رہا تھا۔ وہ ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ اسے بس ایک ہی خیال ستا رہا تھا کہ مہرو نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ وہ کیسے مہرو کو اپنی وفاداری اور محبت کا یقین دلائے گا۔ وہ ابھی اور اسی وقت مہرو کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ اور یہاں تک کہ ڈاکٹر سے بہت بار مہرو کو پیغام دینے کی درخواست کی، مگر ہر کوشش ناکام رہی۔ دوسری طرف مہرو اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں اور دل کی کرچیاں سنبھالنے کی کوشش میں تھی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جسے وہ دھوکہ سمجھ رہی تھی، وہ دراصل احتشام کی محبت کا امتحان بن چکا تھا۔ مہرو اپنے جذبات اور سوچوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے خود کو احتشام کی محبت سے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اسی دوران اس کی زندگی میں ایک عجیب و غریب موڑ آیا۔ ایک شام جب وہ بازار سے ضروری سامان خریدنے گئی تو راستے میں ایک عورت اس کے سامنے آئی۔ اس کا لباس پرانا اور چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ حلیے سے وہ غریب گھر کی خاتون لگ رہی تھی۔ اس نے پرس سے پیسے نکالنے چاہے، لیکن اس عورت کا سوال سن کر وہ سکتے میں آ گئی۔ تم مہرو ہو نا؟ عورت نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مہرو حیران ہوئی۔ جی، لیکن آپ کون؟ میرا نام زلیخا ہے اور میں احتشام کی پرانی خادمہ ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس سے مہرو کو بہت کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہوا۔ وہ حیرانی سے اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زلیخا نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف لے گئی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ احتشام کہاں ہے؟ زلیخا نے پوچھا۔ مہرو کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ احتشام کا نام سن کر اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، اور شاید اب مجھے فرق بھی نہیں پڑتا۔ اس نے اپنا دکھ چھپانے کی کوشش کی۔ کیا تمہیں واقعی کچھ نہیں معلوم؟ زلیخا کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی چھا گئی، لیکن مہرو بالکل خاموش تھی۔ احتشام ہسپتال میں ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ کئی دن اسے ہوش نہیں آیا۔ وہ تمہاری خاطر اپنی زندگی سے لڑ رہا ہے۔ یہ سن کر مہرو کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ایکسیڈنٹ؟ لیکن مجھے تو لگا کہ اس نے… نہیں بیٹا،
اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ اس نے تمہیں ہمیشہ پاکیزہ سمجھا اور عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ جب اس نے تمہیں کوٹھے سے آزاد کروایا، وہ سچے دل سے چاہتا تھا کہ تمہیں اس اندھیری دنیا سے نکال کر ایک نئی زندگی دے، ایک ایسی زندگی جس میں تمہارے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا ہو۔ زلیخا کی باتیں سن کر مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دل کی ساری کدورت جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ اپنے اندر کی الجھن اور غصے کو سچائی کے سامنے بے معنی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے احتشام سے ملنا ہے، مہرو نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو زلیخا اس کا ہاتھ پکڑ کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ زلیخا، یہ تم مجھے احتشام کے گھر کیوں لے کر آ گئی ہو؟ اس کے بابا کو پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ لاؤنج میں احتشام کی کنگ سائز لگی تصویر دیکھ کر مہرو نے سراسمگی سے کہا تو زلیخا اسے 2 منٹ میں واپس آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ پریشان مت ہو لڑکی، میں نے ہی تمہیں یہاں بلایا ہے، خانزادہ صاحب نے مہرو کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ مہرو کی معصومیت اور خاموشی نے خانزادہ صاحب کے دل میں بھی عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ وہ اسے اپنے بیٹی کی زندگی سے نکالنے کے بارے میں سوچ چکے تھے، لیکن مہرو کو دیکھ کر انہیں اپنے بیٹے کی پسند پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے کوٹھے پر رہنے کا خیال آتے ہی ان کا دل ایک بار پھر سخت ہو گیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور مدھم سے لہجے میں کہا، مہرو، میں جانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی خوشحال بنانے کے لیے میرے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ تمہاری زندگی کو بدلنے کا ارادہ ہے میرا۔ اگر تم چاہو تو تمہیں ایک اچھی خاصی بھاری رقم دے سکتا ہوں جس سے تم اپنی زندگی کو بدل سکتی ہو، اپنے خواب پورے کر سکتی ہو۔ مہرو نے اپنی آنکھوں میں ہلکی سی نمی محسوس کی اور نچلے لب کو دانتوں سے دبایا۔ وہ جانتی تھی کہ خانزادہ ایک بااثر انسان ہے اور وہ آسانی سے اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال سکتا ہے، لیکن اب بات اس کی محبت کی قیمت لگانے تک آ گئی تھی۔ وہ خاموش نہیں تھی۔ خانزادہ صاحب، آپ کے آفر کے لیے شکر گزار ہوں، لیکن میری عزت اور خواب پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے، اس نے ہلکی آواز میں لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ خانزادہ اس کے انکار پر حیران ہوا۔ اس کے دل میں مہرو کے لیے احترام ہچکولے لینے لگا۔ مہرو، میں تمہاری عزت کو کبھی بھی پیسوں میں تولنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بس تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں اس زندگی سے نجات مل سکے، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ خانزادہ نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ بات سن کر مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نظریں نیچے کیے ہوئے دھیرے سے کہا، اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو میری عزت کو قائم رکھیں۔ خانزادہ نے مہرو کی بات سنی اور تھوڑی دیر خاموش رہا۔ وہ دل ہی دل میں اس چھوٹی سی لڑکی سے متاثر ہو رہے تھے، لیکن وہ ہرگز اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ احتشام کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے سے پہلے انہیں اس لڑکی کو اس کی پہنچ سے دور، بہت دور کر دینا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھے اور ٹہلنے لگے جیسے کسی کشمکش میں مبتلا ہوں۔ مہرو، تمہاری پاکیزگی اور معصومیت پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کا مستقبل خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ ہماری برادری اور خاندانی اصولوں سے بندھا ہوا ہے۔ میرے خاندان میں اس طرح کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا، انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ مہرو نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ اس نے اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے دھیرے سے کہا، خانزادہ صاحب، میں نے کبھی آپ کے بیٹے سے شادی کا خواب نہیں دیکھا۔ میری صرف ایک خواہش ہے کہ مجھے اس اندھیری زندگی سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے تھا، بس خود کو سنبھالنے کا موقع چاہیے تھا۔ میں احتشام کی زندگی میں دولت کی وجہ سے نہیں شامل ہونا چاہتی، میں اس کی زندگی میں اسی لیے شامل ہونا چاہتی ہوں کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اسے چاہتی ہوں۔ مہرو نے نظریں جھکاتے ہوئے اپنی پاکیزہ محبت کا اعتراف کیا۔ خانزادہ نے اس کی بات پر گہری نظر ڈالی اور پھر ہلکا سا سر ہلا کر بولا، مہرو، تمہارے لیے میری ہمدردی میں کوئی کمی نہیں، لیکن یاد رکھو یہ راستہ آسان نہیں۔ تمہیں اپنی زندگی کو سنبھالنا ہے، مگر میرا خاندان اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مہرو نے خانزادہ کی بات سنی تو اس کے دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی خواہشات کا خانزادہ کے فیصلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ خانزادہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیسے وہ مہرو سے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر پھر انہوں نے خود کو روک لیا۔ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس انجان سی لڑکی کے ساتھ اتنی نرمی کیوں برت رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اس سے شدید نفرت کرتے تھے۔ مہرو کے قدم دروازے کے قریب پہنچے تو خانزادہ نے آہستہ آواز میں کہا،
مہرو ٹھہرو۔ مہرو نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ خانزادہ صاحب اس کے قریب آئے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہیں اس مشکل زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تم جو کچھ بھی کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آگے کا سفر تمہیں اکیلے طے کرنا ہوگا۔ میں تمہاری مالی امداد فراہم کروں گا، رہنے کے لیے ایک محفوظ جگہ دوں گا، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مہرو نے خانزادہ کی بات پر غور کرتے سر جھکا لیا اور نرم لہجے میں بولی، مجھے کچھ نہیں چاہیے خانزادہ صاحب، آپ کی دی ہوئی عزت میرے لیے کافی ہے۔ فکر نہ کریں، میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، میں اپنی زندگی اپنی محنت سے سنوارنا چاہتی ہوں۔ خانزادہ نے اس کی استقامت اور عزت نفس پر دل ہی دل میں اسے سراہا، لیکن اپنے چہرے پر کوئی تاثر ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک چیک نکالتے ہوئے کہا، یہ کچھ رقم ہے جس سے تمہیں نیا سفر شروع کرنے میں آسانی ہوگی، اسے قبول کر لو، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہاری حفاظت اور ضروریات کا خیال رکھا جائے گا۔ مہرو نے چیک کو دیکھا اور پھر خانزادہ صاحب کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، شکریہ خانزادہ صاحب، آپ نے میری زندگی کو بدلنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے لیے میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، لیکن مجھے اس رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے خلوص کا شکریہ، مگر میں یہ پیسے نہیں لے سکتی۔ میری زندگی میں خودداری میری سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ خانزادہ نے اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا، لیکن کچھ کہے بغیر سر ہلا دیا۔ مہرو نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل گئی۔ اس نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ احتشام کے ماں باپ کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ وہ اپنی زندگی کو کسی کی مدد کے بغیر سنوارے گی۔ وہ احتشام کے دیے گئے گھر کے بجائے دارالامان پہنچ گئی، جہاں اسے تحفظ اور سکون کا احساس ملا۔ دارالامان میں وہ بتدریج اپنے ماضی کے زخموں کو بھلا کر ایک نئی شروعات کی جانب بڑھنے لگی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزر گیا۔ گزرتا وقت مہرو کو مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ کچھ ماہ بعد جب مہرو کافی حد تک سنبھل چکی اور اس نے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دینا شروع کر دیا، اسی دوران احتشام کو اس کے دارالامان میں ہونے کا پتہ چل گیا۔ جب سے وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تھا، پاگلوں کی طرح مہرو کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مہرو کو پانے کی خواہش میں اسے ڈھونڈنے کے لیے دارالامان پہنچ گیا۔ احتشام جب دارالامان پہنچا تو دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ مہرو کی زندگی میں جو درد اس نے اپنی غفلت سے بڑھایا تھا، اسے دور کرنے کی خواہش اب اس کے دل میں پختہ ہو چکی تھی۔ وہ بے چین تھا کہ مہرو کو ایک بار پھر سامنے دیکھے اور اس سے معافی مانگے، اسے اپنے ساتھ ایک نئی زندگی کی پیشکش کرے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا انجانے میں ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی خود کو مہرو کا مجرم سمجھتا تھا۔ دارالامان کی عمارت کے سامنے پہنچ کر اس نے کچھ توقف کیا اور خود کو سنبھالا۔ وہاں کی انتظامیہ سے ملاقات کی اور اپنی اپروچ بتا کر مہرو سے ملنے کی درخواست کی۔ پہلے تو انہوں نے مہرو سے کسی کو ملوانے سے انکار کیا، مگر احتشام کے خلوص اور اس کی عاجزانہ درخواست نے انہیں راضی کر لیا۔ کچھ دیر بعد مہرو ایک سادہ سے لباس پہنے، چہرے پر گہری خاموشی اور آنکھوں میں گزرے وقت کا درد لیے اس کے سامنے آئی۔ احتشام نے اسے دیکھتے ہی دل میں ایک چبھن سی محسوس کی۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا رہا، جیسے اپنی تمام خطاؤں کا اعتراف کر رہا ہو۔ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی احتشام صاحب، میری زندگی اب ایک نئی راہ پر ہے جہاں میں اپنی محنت اور خودداری کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ مہرو نے نگاہیں جھکائے ہوئے آہستہ سے کہا۔ احتشام نے اس کی بات کو تحمل سے سنا اور پھر نرمی سے بولا، مہرو، مجھے معلوم ہے کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن اب میں اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا وہ مقام دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ مہرو نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے سر جھٹکا اور بولی، میں نے اپنے خوابوں کو دوبارہ جینا سیکھ لیا ہے اور اس کے لیے کسی کا سہارا نہیں چاہیے۔ احتشام نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آہستہ آواز میں کہا، اگر تمہیں میری ضرورت نہ بھی ہو تب بھی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ مہرو خاموشی سے اٹھ کر واپس چلی گئی۔ دارالامان میں قیام کے دوران احتشام کے بار بار ملنے آنے سے مہرو کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ احتشام سے دور رہنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جلتی محبت کی شمع دیکھ کر اس کے دل نے بارہا مجبور کیا کہ وہ اپنی محبت کو ایک اور موقع دے، لیکن اب وہ مزید خود کو بے عزت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے سمندر کے ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح بالکل خاموش تھی۔ اس کی خاموشی کے باوجود احتشام ہر روز اس سے ملنے آتا تھا۔ جب بھی وہ ملتے دونوں کے درمیان ایک خاموشی ہوتی
جو شاید کہے بغیر ہی سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت دارالامان کے باغیچے میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور دونوں کے درمیان بس خاموشی تھی۔ احتشام نے آخر کار ہمت کر کے آہستہ سے کہا، مہرو، تمہارے بغیر یہ دنیا بے معنی سی لگتی ہے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تب سے ہر چیز بدل گئی ہے، اور جب تم میری زندگی سے چلی گئی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کوئی میری روح کھینچ کر لے گیا۔ میں واقعی تمہارے ساتھ ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ احتشام گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مہرو کا دل کر رہا تھا کہ زمانے کی باندھی گئی سب زنجیریں توڑ کر احتشام کے سینے پر سر رکھ دے، لیکن وہ اب بھی خاموش تھی۔ کچھ لمحوں بعد دھیرے سے بولی، احتشام، مجھے تمہارے جذبات پر شک نہیں ہے، لیکن جس درد سے گزر کر میں یہاں پہنچی ہوں اس کا زخم ابھی بھی میرے دل پر تازہ ہے۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں، مگر تمہارا ساتھ دینا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ احتشام نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، مہرو، مجھے معلوم ہے میں نے تمہیں بے پناہ تکلیف دی ہے، لیکن وہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا۔ تم نے میری روح کو ایک نئی روشنی دی ہے۔ میں تمہارے بغیر مکمل نہیں ہوں۔ تمہاری معصومیت نے مجھے زندگی کا اصل مطلب سکھایا ہے۔ وہ اس سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مہرو کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچنے کی کوشش کی، مگر احتشام نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور تڑپ کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے مہرو کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مہرو، کیا تم میری زندگی کا حصہ بننے کو تیار ہو؟ کیا تم مجھے ایک موقع اور دے سکتی ہو کہ میں تمہیں دکھا سکوں کہ تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں؟ احتشام کے لہجے میں اتنی سچائی تھی کہ مہرو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں احتشام کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وہ اسے سچائی بتا کر مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ احتشام، میں تمہیں دل سے معاف کر چکی ہوں، لیکن میری روح ابھی تک اس قید سے نکل نہیں پائی۔ احتشام نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھام کر محبت سے کہا، مہرو، اگر تمہیں وقت درکار ہے تو میں انتظار کروں گا، بس اتنا جان لو کہ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تم میری زندگی کی وہ امید ہو جو مجھے موت کے منہ سے واپس لے آئی ہے۔ مہرو نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہ سچائی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ ایک خاموش وعدہ ان دونوں کے درمیان بے آواز زبان میں ہو چکا تھا۔ مہرو نے اپنی زندگی کے تلخ تجربات اور خانزادہ کی دھمکیوں کو بھلا کر احتشام کی محبت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خانزادہ کی مخالفت اور اس کے سخت رویے کے باوجود احتشام کی تڑپ نے مہرو کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ احتشام، میں کل اپنا فیصلہ سناؤں گی، یہ کہہ کر مہرو وہاں سے چلی گئی۔ احتشام بھی امید کی ڈوری تھام کر واپس چلا گیا۔ اگلی شام احتشام مہرو سے ملنے آیا تو اس نے آہستہ سے کہا، احتشام، میں نے اپنی زندگی کے تمام دکھوں کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم نے ہمیشہ مجھے محبت اور عزت کا احساس دلایا، اور اب میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ احتشام کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس نے مہرو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرط جذبات سے بولا، مہرو، میں تمہارا یہ فیصلہ کبھی رائے گاں جانے نہیں دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے مہرو کو احساس ہوا کہ زندگی میں کئی بار آزمائشیں آتی ہیں، مگر سچی محبت ان سب پر غالب آتی ہے۔ دونوں نے مل کر ایک نئے سفر کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس میں ان کی محبت اور ایک دوسرے کے لیے اعتماد ان کا سب سے مضبوط سہارا تھا۔ احتشام اور مہرو نے کورٹ میرج کر لی۔ فہمیدہ بیگم کو بیٹے کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ جب سے خانزادہ صاحب کو فالج ہوا تھا وہ بہت بدل گئی تھی۔ شادی کے بعد مہرو اور احتشام کی زندگی محبت کے حسین رنگوں سے بھرنے لگی۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے، اور یہ احساس دونوں کو ہر لمحہ قریب لا رہا تھا کہ ان کی زندگی میں کئی ایسے لمحات آئے جو دونوں کے دلوں پر ہمیشہ نقش ہو گئے۔ شادی کے کچھ دن بعد مہرو اپنی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک احتشام نے اس کی کتاب بند کر دی اور شرارتی انداز میں بولا، کتاب میں کیا رکھا ہے؟ تمہارے سامنے تو ایک پورا ناول کھڑا ہے۔ مہرو نے مسکراتے ہوئے کہا، واقعی؟ اور یہ ناول مجھے کیسے متاثر کرے گا؟ احتشام نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، یوں، اور دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔
مہرو نے ایک لمحے کے لیے شرم سے سر جھکا لیا، مگر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ احتشام نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مہرو، تم نے میری زندگی کو ایسے روشن کیا ہے جیسے چاندنی رات کو چمکا دیتی ہے۔ مہرو نے آہستہ سے کہا، اور تم نے میرے دل کو وہ خوشیاں دی ہیں جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ ایموشنل باتیں چھوڑو، آؤ لان میں چلتے ہیں۔ احتشام اس کا ہاتھ تھام کر لان میں لے آیا۔ ہوا میں خوشبو اور ہلکی بارش کی بوندیں تھیں۔ مہرو نے ہلکا سا رقص کرتے ہوئے ہاتھ پھیلائے تو احتشام نے اسے تھام لیا۔ بارش کی بوندیں ان کے ارد گرد گر رہی تھیں۔ وہ دونوں اس لمحے میں کھو گئے۔ تمہارے ساتھ ہر پل ایسا لگتا ہے جیسے خوابوں میں ہوں، احتشام نے اس کا تیکھا سا ناک چھوتے ہوئے کہا تو مہرو مسکرانے لگی۔ اور تم جانتی ہو مہرو، اس خواب میں 12 عدد بچے بھی ہیں۔ مہرو جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی خفا ہو کر اندر جانے لگی۔ احتشام کے قہقہے اس کا پیچھا کر رہے تھے اور وہ بھی اپنی قسمت پر نازاں مسکرا رہی تھی۔